آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور راستے میں آپ کو ایک آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں عزت ہوں، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لو، میں تمہارا دنیا میں بہت کام آؤں گا۔ آپ اس کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آگے جاتے ہیں، آپ کو ایک آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں شہرت ہوں، مجھے ساتھ بٹھا لو، میں بہت کام آؤں گا۔ آپ اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آگے جا کے آپ کو ایک آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں دولت ہوں، مجھے ساتھ بٹھا لو، میں دنیا میں بہت کام آؤں گا۔ آپ اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آپ کو ایک اور آدمی ملتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کامیابی ہوں، میں بھی بہت کام آؤں گا، مجھے بھی ساتھ بٹھا لو۔ آپ اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ تھوڑا آگے جا رہے ہوتے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک تھوڑا سا بزرگ ٹائپ کی پرسنالٹی اور بڑی بڑی وائٹ کلر کی داڑھی آپ کو آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دین ہوں، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لو، میں دنیا میں بھی کام آؤں گا اور آخرت میں بھی کام آؤں گا۔ لیکن آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ میری اب گاڑی بہت فل ہو چکی ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں پیچھے دیکھ سکوں گاڑی میں جگہ ہے یا نہیں، مجھے آگے جانا ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ آگے جا رہے ہیں تو آگے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، بہت بڑا سخت قسم کا آدمی آپ کو گاڑی سے کھینچ کے باہر نکال لیتا ہے، جبکہ آپ کی عزت، کامیابی، شہرت جو بھی آپ ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں وہ گاڑی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اس طرح سختی سے نکال کے باہر کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور اب میرے ساتھ چلو۔ تو آپ آگے سے کہتے ہیں ایسے کیسے، میرے پاس تو عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مجھے تو ایسے نہیں میں جا سکتا، مجھے تو یہ سب بچا بھی لیں گے، اور آپ جاتے ہیں پھر شہرت کے پاس کہ مجھے بچا لو، اور وہ کہتی ہے آگے سے کہ میں تو صرف دنیا تک ہوں، آخرت میں تو میں تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ لیکن پھر آپ کامیابی کے پاس جائیں گے، پھر آپ ساروں کے پاس باری باری جائیں گے، جو کچھ آپ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہوں گے وہ سب آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم صرف دنیا تک آپ کے ساتھ تھے، اس دنیا کے آگے، اس دنیا سے بعد ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں۔ پھر اس وقت آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ ایک بزرگ مجھے راستے میں ملے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں نہ صرف اس دنیا میں ہوں بلکہ آخرت میں بھی کام آؤں گا، اور میں نے ان کو کہا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو آپ موت کے فرشتے کو کہیں گے کہ ایک منٹ رکو، میں وہ پیچھے بابا جی کھڑے تھے بزرگ داڑھی والے، میں ان کو لے کے آ رہا ہوں، وہ مجھے بچائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا، اس وقت یہ ہوگا کہ وہ موت کا فرشتہ کہے گا کہ نہیں، اب تمہارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو بالکل اس طرح سے ہماری زندگی کی مثال ہے کہ ہماری زندگی ایک سفر ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں، اور ایک وقت آنا ہے کہ جب ہمارا یہ سفر مکمل ہو جانا ہے، اور بات یہی ہے کہ جو ہم نے اس سفر میں اپنے ساتھ سامان رکھا ہوگا وہی ہمارے کام آئے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سامان ہمارا صرف دنیا کی حد تک تھا یا موت کے بعد والی حد تک بھی ہم نے رکھا ہے۔ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ زندگی کی مثال بالکل ایک برف کی ہی طرح ہے کہ اس کو آپ پانی میں ڈال لیں یا ویسے رکھ دیں، اس نے پگھل تو جانا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو یہ ہوگا کہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر آپ ویسے ہی رکھ دیتے ہیں تو بھی اس نے پگھل جانا ہے لیکن وہ بیکار چلی جائے گی، اور اگر پانی میں ہوگی تو کوئی نہ کوئی کام آ جائے گی، کسی نہ کسی کے لیے مفید بن جائے گی۔ تو اسی طرح بالکل زندگی ہے، اس نے تو گزر جانا ہے، تو آپ یا تو اس کو مفید بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں، اور اس چیز سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی، ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یا ہم نے قبر میں نہیں جانا، یا ہم نے اگلے جہان میں اٹھنا نہیں ہے۔ جیسا کہ باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سپارہ 30 جو ہے، اس کی جو اماں پارہ میں آیت، لاسٹ آیت ہے سورۃ نبا کی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یعنی کہ اس وقت جو کافر ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، وہ کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، کیونکہ جب وہ اٹھیں گے روز محشر تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے اور ہمیں یہ سب سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے اگلے جہان میں اٹھنا نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں اور آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، آپ لینڈ کرتے ہیں، تو آپ جب وہاں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اگر تو آپ کو بہت سارے لوگ لینے آئے ہوں یا بہت سارے نہ بھی ہوں، کہ تو کچھ بھی اگر آپ کو فار ایگزامپل لینے آئے ہیں، آپ کا ویلکم کر رہے ہیں، تو آپ کو کتنی خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو ایک جو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں آیا ہوں اور بالکل پردیس ہے، تو آپ کو وہ فیل نہیں ہوتا، آپ کا بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں آپ کے دوست۔ لیکن اگر کوئی بھی آپ کے پاس ایئرپورٹ پہ نہیں آتا آپ کو لینے، تو آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اور ایک عجیب سی پریشانی والی کیفیت آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک کی مثال ہے، لیکن ہم نے جب ایک زندگی سے دوسری زندگی، ایک دنیا سے دوسری دنیا، یعنی کہ زندگی سے موت کے سفر اگلے جہان میں چلے جانا ہے، تو وہاں پہ اگر ہمیں کوئی ویلکم کرنے والی ہماری نیکیاں موجود نہیں ہوں گی، ہمارے ساتھ ہماری نمازیں، قرآن، ہمارا اچھا اخلاق، دوسروں کی مدد، والدین کی فرما برداری، اپنے گھر میں اچھا رویہ،
ایمانداری اور اللہ تعالیٰ سے باقی بتائے ہوئے تمام فرائض، اس کے جتنے بھی بتائے ہوئے حکم ہیں، اگر ہم نے یہ سب نہیں فالو کیے ہوں گے اور ہم نے ان سب کو نہیں کیا ہوگا تو ظاہر ہے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے اگلے جہان میں بھی کچھ نہیں ہمارے پاس ہوگا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس جہان میں ہم کیسا فیل کریں گے، اور ہمارے لیے خدا نخواستہ کس قدر پریشانی کا عالم ہوگا، جہاں ہم بالکل اکیلے ہوں گے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں ہوں گی تو وہ ہمیں ویلکم کریں گی، وہ کہیں گی کہ ہاں تم نے مجھے بھیجا تھا اور میں پہلے سے موجود ہوں، تیار ہوں، آؤ میرے پاس، میں ویلکم کرنے کو تیار ہوں۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنا وہاں پہ سکون محسوس ہوگا اور بالکل گھبراہٹ اور پریشانی کا عالم نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ویلکم کے لیے آگے کتنا سامان بھیجتے ہیں۔ اس ساری بات کا صرف مقصد اتنا ہے کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے لیے ویلکمنگ سامان تیار کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا کے سفر میں اتنا گم ہو گئے ہوں کہ ہمیں بھول گئی ہو اپنی حقیقت، اور یہ تو شیطان کا اسپیشل ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ ہمیں سفر کرنے کے دوران، اس دنیا کے سفر میں ہر طرح سے جو ہے نا وہ اس میں اتنا ہمیں دنیا میں ڈبا دیتا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے اپنا آخرت، اپنا انجام یا اپنا مین مقصد بھول جائے۔ کیونکہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ دیکھنا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور پھر اللہ نے آگے سے یہ بھی کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ ضرور میرے راستے پہ آئیں گے، وہ تمہارے ساتھ جا ہی نہیں سکتے۔ اب اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے یا آپ یہ سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل میسیج آپ کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو وقت سے پہلے یہ ریمائنڈر دے دیا جائے اور آپ وقت سے پہلے تیاری کر لیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں، آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر سے کہا ہے کہ میرے بندے میرے راستے پہ آئیں گے، میرے راستے میں، میری جنت میں آئیں گے۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے اپنے لیے سامان تیار کر لیں اور آپ کو ویلکم کرنے کے لیے بہت زیادہ بہترین قسم کا سامان پہلے سے موجود ہو۔ اس لیے آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ اس ویڈیو کو نہ صرف خود سنیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے پیارے، آپ کے دوست، وہ بھی خوش قسمت بنیں اور آپ اور وہ اکٹھے مل کر جنت میں جائیں۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ وہاں پہ جا کر اپنے کسی عزیز و اقارب یا پیارے کو مس کریں کہ وہ کہاں ہیں اور پتہ چلے کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں موجود نہیں ہے، اللہ نہ کرے۔ تو اس طرح سے یہ ایک ریمائنڈر ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، بس آپ عزم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ نیت کریں، میں آپ کے لیے راستے کھولوں گا، آپ ارادہ تو کریں، آپ کوشش تو کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ میرے راستے پہ ایک قدم آؤ، میں 10 قدم آپ کے راستے پہ آؤں گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا توکل نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر دین کے لیے وقت نکال لیا تو ہو سکتا ہے ہمارا دنیا کا کوئی کام رک جائے، یا ہو سکتا ہے ہمیں دنیا والے مذاق بنائیں یا کچھ بھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے کام کسی نے بھی نہیں آنا، ہمارے کام وہی آنا ہے جو ہم نے اپنے لیے خود کر لینا ہے۔ قیامت کا دن تو وہ دن ہونا ہے جب اپنے ماں باپ نے اپنے اولاد سے کام نہیں آنا اور اپنی اولاد نے اپنے ماں باپ سے کام نہیں آنا۔ ہر کسی نے کہنا کہ مجھے جنت میں بھیج دیں اور میری جگہ میرے چاہے ماں باپ کو یا میری اولاد کو دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ تو ہم کیوں پھر یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم ایسی حقیقت کو جاننے کے باوجود ہم جو ہے وہ انکار کریں اور ہم اپنے آپ کو یہ بیکار اور فانی دنیا کے لیے پریشان کریں اور اس میں ڈوب جائیں۔ اس دنیا میں بس اتنا ہی گزارا کریں جتنا ایک مسافر کرتا ہے کہ اس نے کچھ وقت کے لیے یہاں پہ آرام کرنا ہے اور اس نے پھر آگے کو چلے جانا ہے، جو اسی ہمیشہ کی منزل ہے، اور اسی میں ہماری عقل مندی ہے۔ کیونکہ اگر ایک دفعہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں وقت واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی کوشش کریں، اللہ پہ بس توکل کر کے شروع کر دیں، نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ کے راستے پہ آنے کی بس کوشش شروع کر دیں آپ، اللہ خود ہی راستے آپ کے لیے کھولتا جائے گا۔ ایک دم سے ہم بالکل بھی جو ہے وہ جمپ کر کے ایک دم سے ہم بہت اچھے انسان یا بہت ایک نیک انسان نہیں بن سکتے، لیکن ہم سٹیپ بائی سٹیپ ضرور بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، تو ہم جب تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں برکت بھی ڈالتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے کے راستے کھولتا جائے گا، آسان کرتا جائے گا۔ اس لیے اللہ پہ توکل کریں اور اپنا آج ہی ارادہ کریں اور اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ سب سے پہلے تو سٹارٹ آپ نماز سے کریں، اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں، زیادہ نہیں تو صرف ایک آیت کو سن کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب سمجھیں اللہ میرے سے بات کیا کر رہا ہے اس بک میں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پر چلائے اور وقت سے پہلے آنے والے وقت کی تیاری کی مہلت دے، اور ہم اس کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے بہترین ویلکمنگ سامان تیار کر سکیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا سکیں، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو، پیاروں کو، دوستوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا سکیں۔ مزید کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔